آپ کن لوگوں کی بات کرتی ہیں؟ کون سے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی، یا جن سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ میرے ارد گرد تو ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے. یا ہو سکتا ہے کہ میرے ارد گرد بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے نظر نہ آتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے لوگوں کو اتنی پرمیشن نہیں دی اپنی زندگی میں انٹرفیئرنس کرنے کی، چاہے وہ میرا جتنا بھی کلوز رشتہ ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں کن مشکلات سے گزر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا برداشت کر سکتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی میں مجھے کیا چاہیے. تو اس لیے میں لوگوں کی نہیں سنتی. اس لیے اگر میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں بھی جو مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ میں ان کے حساب سے زندگی گزاروں، لیکن میں ایسے لوگوں کو اگنور کر دیتی ہوں. میں ایسے لوگوں کی نہیں سنتی، کیونکہ جو مجھے میری زندگی میں چاہیے وہ ان کو نہیں پتا. جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جس تکلیف سے میں گزرتی ہوں، میں ان کو چیخ چیخ کے بھی نہیں بتا سکتی، نہیں سمجھا سکتی کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو اگر میں کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتا سکتی، کوئی میری تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا، تو میں کسی کو کیوں اجازت دوں گی کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے؟ مجھے پتہ ہے نا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو دماغ دے کے بھیجا ہے نا اس دنیا میں. میں اپنی سگی ماں کو بھی بتاؤں گی نا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے، میں یہ سارا کچھ برداشت کر رہی ہوں. وہ میرے ساتھ میرے فیس کی طرف دیکھ کے، میری چیخوں کی طرف دیکھ کے وہ بیٹھ کے پریشان تو ہو جائے گی، لیکن جو تکلیف ہو رہی ہے نا، جس پین سے میں گزر رہی ہوں، اس کا صرف مجھے پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے. تو اس لیے میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں، یا دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیتی ہوں جو مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے، جن کو لگتا ہے کہ میں ان کے حساب سے زندگی گزاروں، جن کو لگتا ہے کہ ہر جو بھی میں نے کام کرنا ان کی اجازت سے کرنا ہے. نہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو زندگی میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا جاتا ہے؟ جب ہم مشکلات سے گزرتے تو ہم اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اب اپنے لیے یہ کروں گی. جیسے ہی وہ مشکل وقت گزرتا ہے، وہ تکلیف گزرتی ہے، اور آپ پھر وہی کے وہیں پہ رہ جاتے ہیں. آپ یہی سوچتے آج نہیں کل کر لوں گی، کل نہیں پرسوں کر لوں گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو چلیں بات کرتے ہیں اسی چیز پہ. آج آپ نے صرف مجھے 10 منٹ دینے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکوں، آپ کا مائنڈ بدل سکوں، کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ کر سکیں. کمنٹ کر کے اپنی رائے دیجیے گا. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی. اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کے اتنے زیادہ پیار کی وجہ سے. یہ کون لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو نظر آتے اور مجھے نظر نہیں آتے؟ میں انسٹاگرام پہ جس بھی بہن سے بات کر لوں، ابھی ہماری زندگی میں یہ رکاوٹیں، لوگ کچھ نہیں کرنے دیتے، وہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سانس بھی لیں تو ان کی اجازت سے لیں. میں کہتی ہوں کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کون سے لوگ جو آپ کی زندگی میں ہیں اور میری زندگی میں نہیں ہیں؟ میں کسی الگ دنیا میں تو نہیں رہتی، میں بھی آپ کے ساتھ اسی دنیا میں رہتی ہوں، آپ کے آس پاس، آپ کے ہی سٹی میں یا آپ کے ساتھ والے سٹی میں ہی رہتی ہوں. لیکن پھر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ کیوں ہیں اور میری زندگی میں کیوں نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میری ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں، یقیناً ہوں گے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، وہاں کے لوگوں کو ویسے ہی بہت آگ لگی ہوئی ہے. ایسی کوئی چل ہے ان کے اندر دوسروں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کی، دوسروں کو اپنے حساب سے چلانے کی. اگر کوئی سامنے والا سانس پی لے تو وہ میری مرضی سے لے. یقیناً میرے آس پاس بھی ہوں گے، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آتے، مجھے ان کی آوازیں سنائی نہیں دیتی. وہ میرے آس پاس چلتے پھرتے بھی ہیں تو مجھے نظر ہی نہیں آتے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اکیلی ہوں، میں اپنی مرضی سے جی سکتی ہوں، اپنی مرضی سے سانس لے سکتی ہوں، مجھے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. میں جو چاہوں میں کر سکتی ہوں. میں کبھی ہمت نہیں ہارتی. میں جو سوچ لیتی ہوں وہ میں کر گزرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں، میں سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں، اور وہ میری وہ دعائیں قبول کرتا ہے. یہ جو لوگ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے آگے سے کھانا چھینتے ہیں، یہ جو ڈبل فیس لوگ ہیں آپ کی زندگی میں، جو آپ کے فیس پہ آپ کے ہیں اور دوسروں کے فیس پہ جا کے آپ کے بارے میں ہی باتیں کرتے ہیں، اور آپ پھر اس چیز کو لے کے آپ دنوں کیا مہینوں تک پریشان ہوتی ہیں. کہیں یہ وہی
وہی لوگ تو نہیں ہیں جن کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں رہ سکتی؟ اگر یہ ڈبل فیس لوگ آپ کی زندگی سے چلے گئے تو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں کیسے آئیں گی؟ آپ کی زندگی میں مشکلات کیسے آئیں گی؟ اس لیے آپ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دیتی، اس لیے آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے آس پاس رکھتی ہیں، کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں آپ کے ارد گرد؟ تو میری بہنوں، جانے دو ایسے لوگوں کو، بول دو ان کو اللہ حافظ، ان کا آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، یہ صرف آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ٹینشن دے سکتے ہیں، آپ اپنے فیوچر میں کچھ نہ کر سکو، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کر سکو، ان کا مقصد یہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جانے دیں، بلکہ چن چن کے خود نکالیں اپنی زندگی سے۔ کیوں ان کو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس آپ زندگی میں پریشانیوں کے لیے؟ آپ کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے، آپ یہاں تک اپنی آپ بھی دے دو گے نا تو آپ ہر انسان کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ 4 بہن بھائی ہیں نا، آپ 3 کو خوش رکھ لو گے، ایک آپ سے کسی نہ کسی بات پہ گلے شکوے پہ آ جائے گا۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر انسان کو خوش نہیں رکھ سکتے، ہر رشتے کو اگر آپ سنبھال کے چلو گی نا تو کہیں نہ کہیں آپ خود ختم ہو جاؤ گی۔ تو پہلے اپنے بارے میں سوچیں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ کیوں بتاتی ہیں آپ اپنے بارے میں سارا کچھ لوگوں کو؟ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہر سننے والا آپ کا اپنا ہے، ہر سننے والا آپ کا سگا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کو اپنی دکھی داستان سناؤں گی، یہ میرا اپنا ہے، میرا سگا ہے؟ اس اپنے کے بھی تو آگے کوئی سگا ہوگا نا جس کو جا کے وہ آپ کے بارے میں بتائے گا، مثالیں لگا لگا کے بتائے گا۔ تو کیوں لوگوں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ اکیلی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، آپ اکیلے نہیں رہ سکتی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے رشتوں سے دور ہو جائیں، لیکن آپ باؤنڈریز تو بنا سکتی ہیں نا، کہ کسی کو اس چیز کی اجازت نہ ہو کہ کوئی آ کے آپ کو پریشان کرے، آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، جو آپ کی خوشیاں چھین لیں۔ اگر آپ اپنا آپ اس چکر میں ضائع کر رہی ہو نا، اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، اپنا آپ ضائع کر رہی ہو کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھ سکتی ہیں، آپ اپنی خواہشات کو اگنور کر کے، آپ کو جو کرنا چاہیے آپ اس کو اگنور کر کے سائڈ پہ رکھ کے ان کے بھاگ کے کام کر رہی ہیں کہ لوگ آپ سے خوش ہوں گے، کہ آپ سب کی سٹوری میں کوئی بھی بات کرے تو آپ ان کی سٹوری میں ایک ہیرو ہو، تو آپ نہیں بن سکتی۔ اب کسی نہ کسی ایک کی سٹوری میں ویلن ضرور ہوں گی، اور اگر آپ سب کی سٹوری میں ہیرو بننے کی کوشش کرو گی نا تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو اپنی خود کی سٹوری ہے نا اس میں آپ ویلن رہ جاؤ گی۔ آپ سب کے ساتھ تو انصاف کر رہی ہو، سب کے کام آ رہی ہو، سب کی باتیں سن رہی ہو، لیکن آپ خود کے ساتھ پھر انصاف نہیں کر رہی۔ میری ایک سسٹر ہے انسٹاگرام پہ، انہوں نے مجھ سے بات کی کہ میں یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہوں، لیکن میرے آس پاس کے لوگ مجھے اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں کہ میرا مائنڈ کام نہیں کرتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ میری زندگی مجھے ایسے لگتا ہے کہ بالکل زیرو پہ چلی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کی زندگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنی لوگوں کی نیگیٹیو انرجی لینی ہے، کتنی آپ نے اگنور کر دینی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ گلے شکوے کرنے کی، شکایتیں کرنے کی بجائے خود کو مضبوط بنائیں۔ کوئی آ کے آپ کو زبردستی پریشان نہیں کر سکتا، کوئی آ کے آپ کے مائنڈ میں باتیں نہیں بٹھا سکتا ہے، کوئی آ کے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ خود کو اگنور کر کے ہماری باتوں کو یاد رکھ کے تم نے پریشان ہوتے رہنا ہے۔ کوئی اتنی زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے خود اپنے ہاتھ میں کہ آپ نے لوگوں کو کتنی اجازت دینی ہے کہ کون آپ کے اندر آ سکتا ہے، آپ کے روم میں آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا۔ یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ تم کچھ نہیں کر سکتی اپنی زندگی میں، تم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک سسٹر اس نے بات کی کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ تم بنا تو لو لیکن تم نے خاندان میں باتیں بھی کروانی ہیں اور تم کچھ کر بھی نہیں سکتی، تم کامیاب نہیں ہو سکتی زندگی میں۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو نا چیلنج سمجھیں، کر کے دکھائیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے شوہر نے یہ بات آپ کو بول دیا نہیں تم نہیں کچھ بھی کر سکتی، تم نے یوٹیوب چینل بھی بنانا ہے، تم نے خاندان میں سارے باتیں بھی کروانی ہیں اور تم نے کامیاب بھی نہیں ہونا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، اور پھر کنفیوز ہو کے آپ مجھ سے یہ بات پوچھ رہی ہیں کہ بتائیں میں کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا تو پھر بعد میں وہ مجھ پہ ہنسیں گی۔ آپ کو کیوں اپنے آپ پہ شک ہے؟ آپ ایک سامنے والے شخص کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہو کہ اس کی بات آپ کو لگتا ہے کہ 100% ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو ہنسیں گے۔ آپ لوگ مجھے ایک بات تو بتائیں، میں نے اپنی پچھلی تقریباً 2 ویڈیو میں یہ بات بول لیا کہ تقریباً ہر ہاؤس وائف کو ایک یوٹیوب چینل لازمی بنانا چاہیے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ 24 گھنٹے ہر شخص کے لیے اویلیبل رہتی ہیں، آپ گھر والوں کا کام بھی کرتی ہیں، گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہیں، اپنے شوہر کو بھی پوری توجہ دیتی ہیں، آپ سارا کچھ کرتی ہیں، آپ فون پہ بھی گھنٹوں باتیں کرتی ہیں کیونکہ میکے والوں کو بھی وقت دینا، امی ابو سے بات کرنی بھی ضروری ہے، بہن بھائیوں کو فون بھی اٹھانا ضروری ہے، ان سے بھی گھنٹوں بات کرنی ضروری ہے، آپ ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں، لیکن آپ اپنے لیے کیا کر رہی ہیں؟
میرا آپ لوگوں سے یہی سوال ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کر رہی ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں آپ ایمانداری کے ساتھ روزانہ صرف 1 گھنٹہ خود کو دے دیں، 60 منٹ صرف سٹارٹنگ میں 60 منٹ آپ خود کو دے دیں، یقین کریں میں لکھ کے کہہ سکتی ہوں کہ 1 سال کے بعد آپ کسی نہ کسی مقام پہ، کسی نہ کسی پوزیشن پہ آپ پہنچی ہوں گی۔ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہوگا، آپ اپنے لیے کما رہی ہوں گی، اپنی خواہشات آپ پوری کر رہی ہوں گی۔ 1 گھنٹہ تو آپ خود کو دے سکتی ہیں کہ نہیں دے سکتی؟ اگر آپ 1 گھنٹہ بھی خود کو نہیں نہ دے سکتی، آپ نے ایسے ہی رہنا ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ جن پریشانیوں سے آپ گزر رہی ہیں اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ کسی کو نہیں پتا کہ جب مہینے کا اینڈ ہوتا ہے تو آپ نے گھر کا رینٹ دینا ہے، اپنی بجلی کا بل دینا ہے۔ جب آپ کسی بھی شاپ کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ اپنی خواہشات کو کس طرح مارتی ہیں۔ جو لوگ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ پہ ہنس رہے ہیں، جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہ اس چیز سے، اس تکلیف سے نہیں گزر سکتے، ان پریشانیوں سے نہیں گزر سکتے جو آپ کی زندگی میں ہیں۔ تو ان پریشانیوں کو آپ نے خود دور کرنا ہے۔ لوگوں کو اتنی اجازت مت دیں۔ لوگ کون ہوتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے آنے سے آپ خوش ہو جاتی ہیں، لوگوں کے جانے سے آپ پریشان ہو جاتی ہیں؟ لوگوں نے کوئی بات کہہ دی تو گھنٹوں کیا دنوں لے کے اس چیز کو بیٹھی رہتی ہیں۔ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ بھی تو آپ جیسے ہی ہیں نا۔ کیوں ان کی باتوں کو آپ نے اتنا سیریس لیا ہوا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی خوشیوں کو ہی نہیں انجوائے کر سکتی؟ آپ اپنے لیے نہیں جی سکتی؟ اپنے لیے جینا سیکھیں، اپنے فیوچر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھیں۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہسبینڈ ساتھ نہیں دے رہا، وہ نہیں مان رہا، آپ دیکھیں کہ آپ کی باتوں میں کتنا کا وزن ہے۔ آپ اپنی بات صحیح سے رکھ پا بھی رہی ہیں کہ نہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا کہے بغیر ہماری بات کو سمجھ جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت دن لگتے ہیں، مہینے لگتے ہیں کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے۔ تو اپنی باتوں میں وزن پیدا کریں، بتائیں سامنے والوں کو، اس چیز کا احساس دلائیں کہ میری زندگی کے لیے یہ ضروری ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے۔ آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح اس سے بات کرنی ہے، آپ نے کس طرح اپنی بات ماننی ہے۔ اگر کوئی بھی رشتہ ہو زندگی میں، کوئی بھی، آپ اگر یہ سمجھ رہی ہو نا کہ فلمی باتیں کر رہی ہو کہ کہیں بھی نہ کوئی سمجھ جائے کہ آپ کن مشکلات سے گزر رہی ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ اس لیے آپ نے خود اس چیز پہ خود کو لے کے آنا ہے۔ پہلے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ زندگی سے چاہتی کیا، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد ہی پھر آپ سامنے والوں کو اس چیز پہ راضی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ 4 لوگوں کی سننا سٹارٹ کر دیں گے نا کہ اس سے بھی مشورہ لے لیا، اس سے بھی مشورہ لے لیا، اس سے بھی مشورہ لے لیا، جو آپ کے اندر کی آواز ہے نا، پھر وہ آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ خود سے فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی میں چاہتی کیا ہے۔ پھر اگر آپ کو پرمیشن مل گئی، اجازت مل گئی، شوہر بھی ساتھ دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد میں نے بہت ساری بہنوں کے چینل دیکھے جو ہفتے میں 2 ویڈیو لگا رہی ہیں، 2 ہفتوں کے بعد 1 ویڈیو لگا رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی چینل پہ ویوز کم آ رہے ہیں۔ ایک راستہ آپ نے اپنا لیا ہے، ایک فیصلہ آپ نے اپنی زندگی میں کر لیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کرنا چاہتی ہیں، تو پھر 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ تو آپ اس وقت کو، اس کام کو دے سکتی ہیں نا جس میں سے آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ پھر خود کے ساتھ پرومس کریں نا کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کروں گی۔ یہ لوگ کچھ نہیں ہیں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں آپ کو کنٹرول کرنے والے؟ آپ نے اپنی عزت خود کروانی ہے، آپ نے خود سے محبت خود کرنی ہے۔ اگر آپ یہ امید رکھو گے نا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں، تو وہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کچھ بھی کر لو اپنی زندگی میں، خود کو برباد کر لو، ضائع کر لو، آپ اپنا جتنا بھی نقصان کر لو، یہ چیزیں آپ کو نہیں حاصل ہونی جب تک آپ خود سے محبت نہیں کرو گے، خود کی عزت نہیں کرو گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ 10 منٹ 12 منٹ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے۔ اگر کچھ تبدیلی لے کر آئیں تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔